نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اعتکاف کے حوالے سے چند جو مسائل باقی رہ گئے تھے اس ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کھانا پینا سونا، مگر مسجد کی دری پر کھانے اور سونے کے بجائے اپنی چادر پر یا چٹائی پر کھائیں سوئیں۔ ضرورتاً دنیاوی بات چیت کرنا مگر آہستگی کے ساتھ، اور فالتو باتیں ہرگز نہ کریں۔ یہ مسجد نبوی کے 8 حروف کی نسبت سے اعتکاف میں جائز کاموں کی اجازت پر مشتمل 8 مدنی پھول آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مسجد میں کپڑے تبدیل کرنا، عطر لگانا، سر یا داڑھی میں تیل ڈالنا یہ جائز ہے۔ داڑھی کا ہاتھ بنوانا، زلفیں تراشنا، کنگھی کرنا، مگر ان سب کاموں میں احتیاط ضروری ہے کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے۔ مسجد میں بلا اجرت کسی مریض کا معائنہ کرنا، دعا بتانا بلکہ نسخہ لکھ کر دینا یہ بھی جائز ہے۔ مسجد میں بلا اجرت قرآن مجید یا علم دین پڑھنا پڑھانا یا سنتے اور دعائیں سیکھنا سکھانا۔ اپنی اہل و عیال کی ضرورت کے لیے مسجد میں خرید و فروخت معتکف کے لیے جائز ہے، مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر تھوڑی سی چیز ہے کہ مسجد میں جگہ نہ گرے، کسی جگہ نہ گرے تو لا سکتے ہیں۔ خرید و فروخت صرف ضرورت کے لیے ہو اور مال کمانا مقصود ہو تو جائز نہیں، چاہے وہ مال مسجد کے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ دور مختار کپڑے برتن وغیرہ مسجد کے اندر دھونا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی دری یا فرش پر اس کا کوئی چھینٹا نہ گرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بڑے برتن وغیرہ میں دھو لیں۔ معتکف مسجد سے سر نکال سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نبی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے ہوئے تو آپ اپنا سر مبارک حجرہ کی طرف نکال دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اقدس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قضائے حاجت کے سوا کسی اور کام کے لیے تشریف نہ لاتے۔ صحیح بخاری۔ باہر نکلے تو چلتے چلتے عیادت کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کے پاس سے گزرتے تو بغیر ٹھہرے، راستے سے بغیر ہٹے، گزرتے ہوئے چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیتے۔ میرے دوستو، بڑے ہی اہم مسائل ہیں اسلامی بہنوں کا اعتکاف۔ جو میری اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہیں ان کے یہ میں مسائل پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اعتکاف فرمایا کرتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے 12 مدنی پھول۔ اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ دور مختار حضرت مختار میں یہ بات ہوئی، اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کیا تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ ہے کہ اس کی تعمیل واجب نہیں، یعنی اب وہ اعتکاف پورا کرے کیونکہ اب اعتکاف اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت کے قرآن حرام ہے۔
عورت کو بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا رہتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 رات ہے۔ 40 دن 40 رات کے بعد اگر خون بند نہ ہونا ہو تو بیماری ہے، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ اسلامی بہنوں میں یہ عام غلط فہمی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ نفاس کی مدت مکمل 40 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر خون ایک دن میں بند ہوگا بلکہ بچہ ہونے کے بعد فوراً ہی بند ہو گیا تو نفاس ختم ہوا، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون بند ہوا تو فوراً غسل کر لیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بڑے اہم مسائل ہیں حضرات، غور سے سنیے، فارورڈ کیجیے تاکہ آپ کو بھی اس کا جو ثواب ملتا جائے۔ اکثر بہنوں کو یہ معاملات پتہ نہیں ہوتے۔ اس صورت میں جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ میں واجب ہوگی۔ رد مختار، ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن با نیت قضا اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان شریف کے دن باقی ہوں تو رمضان میں قضا کر لے، ورنہ کسی اور دن بھی قضا کر سکتی ہے۔ رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ان دنوں قضا کرنا نہیں چاہتی یا پاک ہونے کے تک رمضان مبارک ختم ہو جائے تو کسی اور دن قضا کرے، مگر عید الفطر اور ذوالحجہ الحرام کی 10ویں تاریخ تا 13ویں کے علاوہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں۔ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں، یعنی کہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایات بھی نہیں دے سکتی مگر خود اٹھ کر نہ جائیں، یعنی گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایات بھی دے سکتی ہیں مگر خود اٹھ کر نہ جائے، یعنی وہ مشورہ دے سکتی ہے، خود اٹھ کے وہ کام نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و تسبیحات، دینی معاملات، سنتوں بڑے بیانات کی کیسٹیں سننے اور دیگر عبادات کی طرف اسے توجہ رکھنی چاہیے۔ اعتکاف قضا کرنے کا طریقہ۔ بھائیو، آپ نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں، آپ کے ذمہ صرف اس ایک دن کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا۔ اگر ماہ رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے، اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر کسی دن قضا کر لیجیے۔ اور سفر پر جانے کی نیت کی۔ اللہ عز و جل انہوں نے بینڈ باجے بجانے کا گناہوں بھرا حرام روزگار ترک کر دیا۔ معتکفین کے لیے ضروریات اشیاء۔ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، حفاظت سامان کے لیے اگر پردہ لگانا ہو تو تسبیح ضرورت کپڑا، سبز ہو تو خوب ڈوری بکسوئے سیفٹی پنیں لگائیں۔ کنز ایمان شریف میں سوئی، دھاگا، کینچی، تسبیح، مسواک، سرما، سلائی تیل کی شیشی، کنگھا، آئینہ، عطر، 2 جوڑے کپڑے، تہبند، امامہ شریف، پمہ، ٹوپی، سر بند، گلاس، رکابی، پیالہ مٹی کا ہو تو ہوپ، کپ، سرماس، دسترخوان، دانتوں کی خلا کے لیے تنکے، تولیہ، غسل کے لیے احتیاط، بالٹی اور ڈونگا، ہاتھ کا رومال، چھڑی، قلم۔ غیر ضروری باتوں کی عادت نکالنے کے لیے خاطر لکھ کر، گفتگو کرنے کے لیے قفل مدینہ کا پیڈ، مطالعہ کے لیے فیضان سنت اور ضروری حسب ضرورت اسلامی کتابیں ہونا ضروری ہیں۔ اعتکاف کے 50 مدنی پھول ہیں، اس میں سے ہم آپ کو چند بیان کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے بانیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اگر غروب آفتاب کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر ہوئی تو مسجد میں داخل ہوں گے تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی سنت ادا نہ ہوگی۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بانیت اعتکاف داخل ہو گئے تو پھر فنائے مسجد مثلاً احاطۂ مسجد میں واضح وضو خانے یا استنجا خانے میں چلے گئے اور 20ویں رمضان کا سورج غروب ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔
استنجا خانے جاتے ہوئے چلتے پھرتے سلام جواب بات چیت کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کے لیے ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر استنجا خانے کے لیے گئے لیکن کوئی پہلے سے اندر گیا ہوا ہے تو مسجد میں آ کر انتظار کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہیں پر انتظار کر سکتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد مسجد کے باہر ہی ضرورتاً استبرا بھی کر سکتے ہیں، یعنی پیشاب کرنے کے بعد جس کو یہ احتمال یعنی شک ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے تو وہیں پر انتظار کرے۔ اگر مسجد کے باہر بنے ہوئے استنجا خانے میں گندگی وغیرہ کے سبب طبیعت گھبراتی ہو تو رفع حاجت کے لیے گھر پر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ در مختار مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلے اور اگر کسی قرض ہاں نے روک لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت اپنا دسترخوان ضرورتاً بچھائیے، فرش مسجد یا دریاں آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی دیواریں یا دریوں پر ہرگز میلے کچیلے چکنے ہاتھ مت لگائیں۔ مسجد کی دریوں کا دھاگا اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کریں۔ مسجد میں سوال کرنے والے کو ہرگز کی رقم وغیرہ مت دیجیے کہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس کو دینے کی بھی اجازت نہیں۔ مجدد اعلیٰ حضرت عظیم مرکز شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو اگر کوئی ایک پیسہ دے دے تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارہ میں 70 پیسے مزید صدقہ کرے۔ یہ صدقہ بھی مسجد کے سائل کو نہ دے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ حضرات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مسجد میں سوال کرنے والے کو ہرگز رقم وغیرہ نہ دیجیے۔ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس کو دینے کی بھی اجازت نہیں۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو اگر کوئی ایک پیسہ دے دے تو اس سے چاہیے کہ اس کے کفارہ میں 70 پیسے مزید ادا کرے۔ یہ صدقہ بھی مسجد کے سائل کو نہ دے۔ فتاویٰ رضویہ، صرف ایک پاؤں مسجد سے باہر نکالا تو کوئی حرج نہیں، یعنی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں ہاتھ وما سر بھی اگر مسجد سے باہر نکال دیے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بے حیالی میں مسجد سے باہر نکل گئے اور یاد آنے پر فوراً مسجد اندر آ گئے تو اعتکاف آگے پھر بھی اعتکاف ٹوٹ چکا، یعنی بے دھیانی میں بھی مسجد سے باہر نہ نکلے۔ کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی مسجد سے نکلے بغیر علاج ممکن نہیں تو علاج کے لیے باہر تو نکل سکتے ہیں مگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا اور پینے کے لیے پانی لانے والا کوئی نہیں تو لینے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں مگر کھائے پیے اور مسجد میں فوراً آ جائے۔ معاذ اللہ اگر کسی بد نصیب میں کلمہ کفر بکا اور مرتد ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ متکف اللہ تجل کوئی نشہ آور چیز کھا لی یا خدا نخواستہ داڑھی جیسی پاکیزہ محترم سنت کو منڈوا ڈالا، یعنی کچھ بندے ہوتے ہیں شیو کرانے والے، وہ منڈوا رہے تو سخت گناہ ہوگا، لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ داڑھی نہیں بنوانی چاہیے اعتکاف کے دوران بالخصوص۔ موقف کے لیے مسجد میں داڑھی کا ہاتھ بنوانے یا زلفیں تراشنے یا سر اور داڑھی میں تیل ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ اپنا کپڑا وغیرہ بچھا کر پوری احتیاط سے یہ کام کیے جائیں۔ موقف دینی مدرسے کی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ رات کے وقت جتنی دیر تک مسجد میں بتی جلانے کا عرف رواج ہے اتنی دیر تک اس بتی کی روشنی میں بلا تکلف دینی مطالعہ کا کیا جا سکتا ہے۔ زائد بجلی استعمال کرنے کے لیے انتظامیہ سے طے کر لیجیے، یعنی اگر آپ نے بجلی استعمال زیادہ کرنی ہے تو انتظامیہ سے بات کریں، اس کا بل بھی ادا کریں۔ متکف حضرات، اخبارات چونکہ جانداروں کی تصاویر بلکہ فلمی اشتہارات سے عموماً پر ہوتے ہیں، لہذا مسجد میں اس کے مطالعے کی پرہیز کیجیے، اس سے مطالعہ نہ کیجیے۔ کوئی چکا اپنے یا کسی اسلامی بھائی کے جوتے چرا کر بھاگا تو اس کے پکڑنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، باہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد اگر کئی منزلہ ہے اور سیڑھیاں احاطے مسجد کے اندر ہی بنی ہوئی ہیں تو بلا تکلف اوپر کی تمام منزل بلکہ چھت پر بھی جا سکتا ہے، لہذا بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ اور بے ادبی ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے مسجد کی چھت پر نہ جایا جائے۔ مسجد میں بیان کی یا نعت شریف کی کیسٹیں سننا جائز ہیں تو ٹیپ ریکارڈر میں اپنے سیل ڈال لیجیے۔ اگر مسجد کی بجلی سے چلانا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ جتنی بجلی آپ اپنی خرچ کی اس کا اندازہ کر کے پیسے اتنے مسجد کی انتظامیہ کو دیے جائیں۔ مسجد کی چھت وغیرہ اگر پڑی یا کسی نے برتن زبردستی نکال دیا تو فوراً دوسری مسجد میں متکف ہو جائیں، اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ دوران اعتکاف حتی الامکان اپنا وقت نوافل تلاوت قرآن پاک
ذکر و مطالعہ، درود شریف، کتب اسلامیہ اور سنت اور دعائیں وغیرہ میں گزاریں۔ اعتکاف کے لیے اگر مسجد میں پردہ لگائیں تو کم سے کم جگہ گھیریں تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مسجد میں چیزیں رکھے جن سے نمازی کی جگہ رکے تو سخت ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ، مسجد کو ہر قسم کی آلودگی اور گرد و غبار وغیرہ سے بچائیں۔ مسجد میں شور و غل، ہنسی مذاق وغیرہ ہرگز نہ کریں، گناہ ہے۔ آپ گھر سے سوئے مسجد چلے تو نیکیاں کمانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا ڈھیر لے کر پلٹیں، لہذا خبردار، مسجد میں ہرگز بلا ضرورت کوئی لفظ منہ سے نہ نکلے، زبان پر مضبوط قفل مدینہ لگائے۔ معتکف اسلامی بھائیوں کو مسجد میں ضروری اشیاء پہلے سے ہی مہیا کر لینی چاہیے۔ دوسری کے موجودگی میں تلاوت کی آواز آہستہ رکھیے، اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچے۔ اگر آپ کی مسجد میں دیگر اسلامی بھائی معتکف ہوں تو ان کے حقوق صحبت کا ہر طرح سے خیال رکھیے، دیگر معتکفین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی حتی الامکان سعی کیجیے۔ آپ جو کچھ دعائیں سنتے جانتے ہیں، دوسرے معتکفین کو بھی سکھائیں، دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی وہ دعائیں سکھائیں۔ اعتکاف کے دوران جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کیجیے، مثلا چٹائی اور مٹی کے برتن وغیرہ استعمال کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کر کے کارڈ پر کیجیے، مسجد کے فرش، دری یا چٹائی پر سونے سے پرہیز کیجیے، پسینے کی بدبو اور سر کے تیل کا دھبا ہونے نیز احتلام کی صورت میں ناپاک ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، لہذا اپنی چٹائی ضرورت ساتھ لائیے۔ اگر اپنی چٹائی میسر نہ ہو تو کم سے کم اپنی چادر بچھا لیجیے۔ گھر ہو یا مسجد، جہاں بھی سوئیں پردہ کا خیال رکھیں، ممکن ہو تو پاجامے پر ایک چادر تہمت کی طرح لپیٹنے اور دوسری اوڑھنے کی عادت بنائیے۔ ہرگز دو اسلامی بھائی ایک ہی تکیہ پر یا ایک ہی چادر میں نہ سوئیں، اس طرح محل فتنہ بھی کسی کی ران یا گود میں سر رکھ کر لیٹنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ جب 29 رمضان کو عید الفطر کی چاند کی خبر سنیں یا 30 رمضان کا سورج ڈوب جائے تو مسجد سے ایسے نہ دوڑ پڑیے کہ جیسے قید سے رہا ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان رخصت ہونے کی خبر سنتے ہی صدمہ سے دل ڈوبنے لگے کہ محترم ماہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا، خوب رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کیجیے۔ اختتام اعتکاف کے وقت خوب رو کر اپنی خامیوں اور کوتاہیوں اور مسجد کی بے ادبیوں اللہ عزوجل سے معافی مانگیے، خوب گڑ گڑا کر اپنے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجیے، اعتکاف کی قبولیت اور کل امت کی مغفرت کی دعا کیجیے، آپس میں ایک دوسرے سے حق تلفیاں معاف کرائیے، خدام مسجد کو بھی ہو سکے تو تحائف دے کر راضی کیجیے، انتظامیہ مسجد کا بھی تعاون کے سبب شکریہ ادا کیجیے، شب عید الفطر ہو سکے تو عبادت میں گزاریے، ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کیجیے تو بحکم حدیث پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کوشش کر کے نفلی اعتکاف کی نیت سے چاند رات اسی مسجد میں گزاریے جہاں سنت اعتکاف ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو پسند فرماتے کہ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات مسجد ہی میں گزاریں۔ سورہ مختار۔ میرے دوستو، یہ تھے اعتکاف کے مختصر 50 سے زائد مسائل جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور کافی 3-4 دن سے اعتکاف کے مسائل پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اعتکاف میں بیمار پڑ جانے کے اسباب اگر یہ بھی عرض کرتا چلوں تو الحمدللہ سگے مدینہ کئی برس سے بیمار معتکفین کی خدمتوں میں حاضر جون سے ہوئے اعتکاف کے دوران کئی اسلامی بھائیوں کو بیمار پڑے دیکھا۔ اس کا سبب یہ کہ وہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، غذائیں زیادہ کھاتے ہیں۔ اعتکاف والے کو شروع میں کیا ہے کہ مناسب سی غذا کھائے تاکہ زیادہ وقت عبادت میں گزار سکے، کام سوئے۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکافوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جن حضرات نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کے حوالے سے
کہ فطرانہ کتنا دینا چاہیے، اور فطرانے کے کچھ مسائل، کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے فطرانے کے حوالے سے، فیضانی فطرانہ پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دین سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو بطور طالب علم اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اپنے محبوب کا صدقہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر